آج میں کچھ وہ باتیں آپ سے کروں گی کہ جس سے آپ کو اس دنیا میں اچھی سی زندگی بسر کرنے کے کچھ اصول، کچھ ضابطے ہاتھ آئیں، تاکہ ہم یہاں بھی سکون سے زندگی بسر کر سکیں، اور بحیثیت مسلمان چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کر دے. یعنی دوبارہ کی زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ پہلی دفعہ پیدا ہونا. یہ زندگی دلیل ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور جب اٹھائے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور پھر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہمارا ٹھکانہ بنے گا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. جنت میں جانے والوں کے بھی درجات ہیں اور جہنم میں جانے والوں کے بھی درکات ہیں. عربی زبان میں درجہ کہتے ہیں جو اوپر کو چیز جاتی ہے، اور درک کہتے ہیں جو نیچے کو جاتی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے. تو کچھ لوگ جنت میں جو جائیں گے، جنت میں بھی ان کے درجات ہوں گے. جنت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 100 درجے. کچھ لوگ پہلے درجے پہ ہوں گے، کچھ 20ویں پہ ہوں گے، کچھ 30ویں پہ، اور کچھ آخری جنت الفردوس میں ہوں گے. اور یہ درجات کس بنا پر ہوں گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے. یعنی جیسے عمل ہوں گے، جتنے عمل ہوں گے، اس کے مطابق درجہ ملے گا. دنیا میں بھی انسان جیسے جتنی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اتنا مال اکٹھا کر لیتا ہے. عمل کا بھی یہی حال ہے، جتنا انسان عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آخرت کے درجات کما لیتا ہے. اب یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. بہرحال خوشگوار زندگی بسر کرنے کا پہلا اصول یہی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ انسان عمل صالح پر، نیک کاموں پر، خیر کے کاموں پر توجہ کرے اور ان کو بچا لانے کی کوشش کرے. اس میں سورۃ النحل میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ کہ وہ مومن ہو. وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو ضرور عمدہ زندگی بسر کروائیں گے، حیات طیبہ. یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی پیور لائف ملے گی، صاف ستھری زندگی ملے گی. اور اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور انسان کے دل سے بھی ہے. اور پھر اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی جس کوالٹی کا، جس درجے کا وہ عمل کرتے ہوں گے، اسی درجے کے مطابق ان کو وہاں بدلہ بھی دیا جائے گا. اس لیے ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں. لیکن نیک اعمال سے پہلے ایمان ضروری ہوتا ہے، یعنی ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ مؤمن شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیں اچھے کام تو دنیا میں ہر کوئی کم کوئی زیادہ اچھے کام کرتا ہے، بلکہ بہت سے نان مسلم ایسے ہیں جو شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے کام کر رہے ہوں، انسانیت کی بھلائی کے کام کر رہے ہوں، لیکن وہ فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ کیے جائیں اور اللہ پر ایمان لا کر نہ کیے جائیں. ایون مسلمان بھی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کو. اگر وہ اپنا کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا وہ فائدہ نہ ہوگا. لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے اور کس چیز سے بڑھے گا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا ایمان بڑھے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کی کیفیت کو تو سمجھتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کس کام کے بعد میری اندر کی فیلنگز اچھی ہو جاتی ہیں، میری اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، مجھے لوگوں سے کوئی شکوے شکایت نہیں رہتے، مجھے صبر کرنا آ جاتا ہے، مجھے شکر کرنا آ جاتا ہے، مجھے لوگوں کے رویوں سے بے نیازی آ جاتی ہے، دنیا کے غم ہلکے ہونے لگتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ اس راز کو پائیں. جس نے اس راز کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ بہت سے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اندھیروں میں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کے دل کا چین، سکون، اطمینان، خوشی کس چیز میں ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کی کمی کا احساس کیوں رہتا ہے؟ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو مختلف چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے. وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی مجلس ہے، وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سی محنت اور کوشش ہے کہ جس کے بعد مجھے ایک سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے. اور جس چیز کے بعد آپ کو ملے اس چیز کو پھر دوبارہ دہرانا چاہیے. وہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ بندوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ سارے کام اللہ کی خاطر ہو رہے ہوں
کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو رہے ہیں. وہ صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، بشق التمرہ. شق کہتے ہیں یعنی اگر جب اس کو 2 حصوں میں توڑا جائے تو وہ ہر 2 حصہ شق جانب، یعنی اس کا ایک پیس جو ہے کھجور کا ایک پیس، اندر تو گٹلی ہوتی. اگر وہ پوری کھجور بھی نہیں دے سکتے، آدھی کھجور دے کے بھی تم اس کو پا سکتے ہو، یعنی آگ سے بچ سکتے ہو. تو ایسا ضرور کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نہ کریں، صرف اپنی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑتے رہیں، بلکہ ان کاموں کے پیچھے جائیں خواہ ان میں محنت لگتی ہو، خواہ ان میں تکلیف ہوتی ہو، خواہ ان میں کچھ قربانی کرنی پڑتی ہو، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں سکون قلب حاصل ہوتا. امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ انسان کے لیے ایک جنت دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے. جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ دنیا کی جنت دل کا سکون ہے، دل کی راحت ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کی خوشی ہے کہ جس سے انسان ہر طرح کے حالات میں ایک پرسکون انسان رہتا ہے. اس کے لیے ہر شخص کو خود محنت کرنا ہے. اور اصول میں نے آپ کو دے دیا کہ اس کی جو ہے وہ ایمان لا کر عمل صالح ہے، نیک عمل ہے. لیکن وہ نیک عمل کیا کیا ہے، ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، چاہے زبان کے ساتھ چاہے کام کے ساتھ. یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا بول لیتے ہیں، صرف اس کے ساتھ نہیں جو آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی جو آپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے بھی رہیں پھر بھی وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں. لیکن ایسی جگہ پر جب انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اچھا کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا، لیکن جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے وہاں نیکی کی، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی جس سے مجھے کوئی جواب نہیں ملنا. لہذا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کریں، چاہے آپ کے ملازم ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کے کولیگز ہوں، چاہے آپ کہیں پڑھاتے ہیں تو آپ کے شاگرد ہوں، کوئی بھی ہو. بڑوں کے ساتھ پھر بھی انسان عزت کا اور احترام کا ایک معاملہ کرتا ہے، لیکن عموماً اپنے جیسوں کے ساتھ پھر ویسا ہی کرتا ہے جیسے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی تو کرتا ہے نا، وہ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، ایسے کو تیسا ہی ہونا چاہیے. یہ اصول ہم نے خود بنا لیا، ایسے کو تیسا. یہ قرآن سے ٹکراتا ہے. ایسے کو تیسا نہیں. جو برا کرے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ اچھا طریقہ ہو. تو انسانوں کے ساتھ احسان بات کے ذریعے بھی، کوئی اچھی بات ان کو بتائیں، کوئی اچھا مشورہ دیں. اگر ان کو کوئی پریشانی ہے یا ان کو کسی بات میں کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے تو ان کی اس مشکل کا حل تلاش کرنا. تو زبان کے ذریعے آپ کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں، تو یہ احسان کا معاملہ ہے. اور دوسرا، عمل کے ساتھ، کام کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا دن رات کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے وہ کون سے کام ہیں جو میں کر سکتی ہوں، میں کہاں ان کے کام آ سکتی ہوں. اور پھر جب آپ وہی کام کرتے ہیں تو آپ کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے. ایک خوشی انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل سے ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے. لیکن وہ دراصل آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک احسان وہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر، للہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی بدلے اور کسی صلے کی کوئی توقع نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے. حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں آپ پہ بوجھ ڈالتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ سلف صالحین کسی نیکی کے جواب میں دعا کا مطالبہ کرنے کو بھی بدلہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کسی سے یہ مت کہو کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے جو بس آپ مجھے اس کے بدلے میں دعا دے دیں. نہیں، وہ خود دے دے تو یہ اس کا احسان ہے اور اس کو دینی چاہیے. کیونکہ انسان بعض اوقات کسی کی نیکی کا، کسی کے احسان کا بدلہ اس شکل میں نہیں دے سکتا جو احسان اس نے ہم پہ کیا ہوتا ہے. ہاں، 2 شکل میں ہم اس کو بدلہ دے سکتے ہیں. اس کی غیر موجودگی میں اس کی اتنی تعریف کریں کہ دل میں تسلی ہو جائے کہ ہم نے بدلہ دے دیا. یہ بدلہ دینے کا ایک طریقہ ہے. مثلاً کسی نے آپ کو پانی پلایا، اب وہ پلا کے تو کہیں چلا گیا، کوئی اجنبی تھا، راہ گزرتے ہوئے آپ سفر کر رہے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے کسی سے کہا کہ یہ پانی مجھے دے دو، اس نے دیا، وہ چلا، بات ختم. نہ آپ اس کو جانتے نہ وہ آپ کو جانتے. اب آپ بدلہ کہاں سے دیں گے اس کو؟ وہ تو 1 منٹ کے لیے ٹھہرا بھی نہیں کہ آپ سے شکریہ یا کوئی نذرانہ وصول کرے. اب آپ کی پیاس بجھی تو آپ کے دل سے دعا اٹھی. یہ آپ کا اپنا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، اور بہترین چیز آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے دعا دے سکتے ہیں، اور پھر اپنی منزل پہ پہنچ کے اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسا اور ایسا شخص مجھے راستے میں ملا کہ جس کی یہ اور یہ خوبیاں تھیں. اور اگر کوئی کسی کو جانتا ہو تو اس وقت بھی